اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ہیڈ لائن بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تشدد میں ملوث اسرائیلی افراد کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، بڑی خبر ہے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ اسرائیل کا آتنکواد آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ 7,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو اسرائیلی درندوں نے، اسرائیلی آتنکوادی فوجیوں نے 7,000 سے زیادہ معصوم دودھ پیتے بچوں کو نشانہ بنایا۔ 6,000 کے قریب عورتیں اور کل ملا کے 17,000 سے زیادہ سول سٹیزنز، عام شہری مارے جا چکے ہیں غزہ میں، فلسطین میں۔ لیکن اب یہ خبر بڑی عجیب آپ کو اشارہ کر رہی ہے کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی اسرائیلی تشدد میں، ہنسا میں، ظلم کرنے میں ملوث ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے اور مغربی کنارے میں امن، سلامتی، شانتی کو نقصان پہنچایا ہے اور تشدد کی، ہنسا کی، ظلم کرنے کی کارروائیوں میں وہ شہری اسرائیل کے ملوث رہے ہیں، تو امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیلی ایسے تشدد میں ملوث اسرائیلی افراد کو امریکی ویزا نہیں ملے گا۔ بہت بڑی خبر ہے۔ امریکہ، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ ہتھیاروں کے ذریعے سے مدد کرنا اور ہر طرح کی اسرائیل کو مدد کرنے میں نمبر 1 پر کون ہے؟ امریکہ۔ بھائی، اسرائیل کا ناجائز باپ میں کس کو کہتا ہوں ہمیشہ؟ امریکہ۔ لیکن دنیا جب تھوکنے لگی ہے نا، دنیا جب تھوکنے لگی ہے، کیونکہ بھلے ہی آپ کو نظر نہ آتا ہو لیکن ظلم دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی گودی میڈیا اور انٹرنیشنل بدماش آتنکی میڈیا ظلم کو دکھا نہیں رہی تھی، ظالموں کو چھپانے کی، ظالموں کو بچانے کی، ظالموں کے چہروں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جیسے جو چھوٹے چھوٹے چینل ہے اور جو واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے، اس کے ذریعے سے اسرائیلیوں نے جو ظلم کیا ہے، فلسطین کے مظلوموں کو جو نشانہ بنایا ہے، عورتوں کو، بچوں کو جو نشانہ بنایا ہے، الحمدللہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیلی آتنکواد کا ننگا ناچ وہاں پر کھیل رہے ہیں۔ اور یہ چھپا نہیں، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، اور پھر پوری دنیا امریکہ پر بھی تھوکنے لگی۔ اب امریکہ کو اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا اعلان تو کرنا پڑا کہ جو اسرائیلی تشدد میں، ہنسا میں، ظلم کرنے میں ملوث ہے اور ظالم بنے ہوئے ہیں، ایسے اسرائیلیوں کو امریکہ ویزا نہیں دے گا، امریکی ویزا نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے تمام ممالک اسرائیلیوں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دے اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم اسرائیل گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، ملک نہیں ہے، آئی ایم ویری 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 سوری، ملک نہیں ہے۔
یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہٹلر مار رہا تھا، ان یہودیوں کو، ان اسرائیلیوں کو ہٹلر ان کا قتل عام کر رہا تھا، نرسنہار کر رہا تھا، تو فلسطین کے مسلمانوں نے جو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، جن کو انسانیت سکھائی گئی ہے، ہیومینٹی سکھائی گئی ہے، مانوتا جن کے رگوں میں ہے، کیونکہ ان کا دھرم، قرآن، اللہ اور رسول ان کو ان کی تعلیم دیتے، تو انہی فلسطینیوں نے ان درندوں پر رحم کھا کر، ان اسرائیلیوں پر، ان یہودیوں پر رحم کھا کر تھوڑی سی جگہ سر چھپانے کے لیے دی تھی اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، تو آج یہی آتنکوادی اتنے بڑے بن چکے ہیں کہ انہی فلسطینیوں سے ان کی بھی جگہ چھین رہے ہیں اور ظلم کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ان کو قابض اسرائیلی فوج، یعنی یہ ان کی جگہ نہیں ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے. تو دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودیوں کو باقاعدہ مسلمانوں نے رحم کھا کر جگہ دی تھی، مگر انہوں نے قبضہ کیا اور اب یہ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے ان 60 دنوں میں 17,000 سے زیادہ سول سٹیزنز، عام شہریوں کو مار دیا. انہوں نے ہاسپٹل پر بم برسایا، انہوں نے اسکولوں پر بم برسایا، انہوں نے رہائش گاہی عمارتوں پر، رہنے کی عمارتوں پر، بلڈنگوں پر بم برسایا. اور اب دنیا ان کے تشدد کو دیکھ چکی ہے. بلکہ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی ٹیررسٹ کا چہرہ بناؤ، ٹیررسٹ کا چہرہ بناؤ، ذرا فوٹو بنا کر دکھاؤ، تو اس میں فوٹو آئے گا بنجامن نیتنیاہو کا، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا. پہلے دنیا کی انٹرنیشنل آتنکی میڈیا نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہوئے ٹیررسٹ کے چہرے میں میرے جیسا داڑھی، ٹوپی، پگڑی باندھے ہوئے کوئی چہرہ بنتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ ٹیررسٹ ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اب ٹیررسٹ کا چہرہ بنانے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے تو وہ بنائے گا چہرہ بنجامن نیتنیاہو کا، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا. جی ہاں، اب ٹیررسٹ کا چہرہ داڑھی ٹوپی والا نہیں ہوگا. دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ ہیں جنہوں نے دنیا کے چہرے پر دکھایا کہ آتنکواد کسے کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولیاں کا نشانہ بنایا. جی ہاں، فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا، ان کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے کی کوشش کی، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو مارا. یہ ٹیررسٹ. اور فلسطینیوں نے اور مجاہدین نے تو بتایا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیلی عورتیں جو قید میں تھی مجاہدین کے، انہوں نے چھوٹ کر آنے کے بعد بتایا کہ نہیں، مجاہدین تو عورتوں کی عزت کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بچوں کو قتل نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدین کو ان کا قرآن، ان کا اللہ، ان کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ عورتوں کو ہاتھ لگانا، بزرگوں کو مارنا، بچوں کو مارنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، جہنم میں جاؤ گے. تو اسرائیلی قید میں رہنے والی اسرائیلی عورتوں نے، مجاہدین کی قید میں رہنے والی اسرائیلی عورتوں نے خود بتایا کہ مجاہدین کیسے اچھے اخلاق کے اور کیسے اچھے کیریکٹر اور کردار کے مالک ہیں. تو خیر، میرے لیے یہ خبر بڑی اہم تھی، آپ اسے سمجھو. میری گزارش ہے کہ اسرائیل کو، اسرائیلی افراد کو امریکہ نے بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل کی بہت بڑی آبادی، اسرائیلیوں کی بہت بڑی آبادی فلسطینیوں پر ظلم کرنے میں، تشدد کرنے میں، ہنسا کرنے میں، ان کا قتل کرنے میں، ان کا نرسنہار کرنے میں ملوث ہے. تو اب تشدد میں ملوث اسرائیلی افراد کو امریکی ویزا نہیں ملے گا، ایسا امریکہ نے اعلان کیا. اور اگر یہ دیکھا جائے تو 90% اسرائیلی تشدد میں ملوث ہے، ہنسا میں ملوث ہے. یعنی یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر امریکہ نے سمجھ لیا کہ اسرائیلی تشدد میں ملوث ہے، تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو سمجھ جانا چاہیے اور اسرائیلیوں کا ناکہ بندی کرنا چاہیے اور اسرائیلیوں کی پابندی، اسرائیلیوں پر کسی نہ کسی انداز میں پابندی لگانی چاہیے. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ کریں.